الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے وہ بھی پوری قوت کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ کئی سال سے مسلسل آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری لاحق ہوئی۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت بدل رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہو چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کرے اور ہم سے بھی ان کے متعلق وعدہ لے لے۔ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفتگو کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں، ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ وعدہ لے لیں اور ہمارے بارے میں ان سے کچھ عہد کر لیں، تاکہ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیما دے دے اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیما دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگی آ جائے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع و فرمان بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع و فرمان بن جائیں اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگی آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور حیران ہو گئے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کر دو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دے۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا کر کہا، محمد
تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو، واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور وہ بالآخر انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شعب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب کے مہینے میں 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائے۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر و حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی اور اس دوران رنج و غم کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں پر آپ کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیرخواہی و غمساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، ایک خدیجہ تشریف لا رہی ہے، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے جس پر نہ شور و شغف ہوگا نہ درماندگی و پسماندگی ہوگی۔ یہ دونوں عالم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب زیادہ ہو گئے، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ کے غم و علم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ ملی نہ کوئی مددگار ملا، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ یہاں اس بات کا یہ اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے، لیکن جب برق غمات پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کے ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کے پے در پہ آلام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ اسی طرح شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔